الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت، محبت، عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد نماز کو اس کے وقت کے اندر اچھے انداز کے ساتھ پڑھے، رکوع بھی اچھے انداز کے ساتھ، سجدہ بھی اچھے انداز کے ساتھ ہے، نماز کے پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز کو پڑھتا ہے، تو ایسی نماز نور کی صورت میں ایک چمکدار چیز کی صورت کے اندر آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور اس کو دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے اس تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جب بندہ اچھی طریقے سے وضو نہ کرے یا نماز کے جو آداب ہیں اس کے اوقات کے اندر پڑھنا، اس کے وقت کا خیال نہ رکھے، نماز کے اندر خشوع، خضوع، رکوع اور سجود کو صحیح معنوں میں ادا نہ کرے، تو ایسی نماز اس کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے اور سیاہ رنگ کے اندر اس کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی تباہ کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ اور پھر وہ نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کے اندر کون چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
نماز کے اندر چوری یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا یہ نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ اللہ کے ہاں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، اگر ہماری نمازوں کے اندر روحانیت ہو، اگر ہماری نمازوں کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جائے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ایسے بن جائیں جو نماز کے ثمرات، جو نماز کے فوائد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے روکنے والی بن جائیں، منکرات سے روکنے والی بن جائیں، تو پھر اس نماز کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اور سکھایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ دخل رجلا، ایک آدمی آیا مسجد کے اندر اور اس نے آ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، اور ساتھ میں پھر ایک حکم ارشاد فرمایا، فصلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جیسے پہلے پڑھی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس نے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آیا حضور کے پاس، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے دوبارہ پڑھی یا تیسری مرتبہ میں اس نے آ کر دوبارہ یہ بات کہی اور ساتھ میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی پڑھنا آتی ہے جیسے میں نے ابھی پڑھی، آپ مجھے علمنی یا رسول اللہ، مجھے آپ سکھا دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا، اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اچھی طریقے سے وضو کر لے، کامل طریقے سے وضو کر لے۔ وضو کے جو آداب ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں، اس کو پورے طریقے سے ادا کر لے۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اس حصے کو، کان کے ایک لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا حصہ چاروں طرف سے اس کو گولائی کے اندر دھونا، یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اور دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض سر کا چوتھائی مسح کرنا، سر کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو کہ جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اچھے طریقے سے وضو کر لے، یعنی وضو کے جو فرائض ہیں اس کو پورے طریقے سے، اور پھر وضو کے اندر جو سنن ہیں، جو آداب ہیں، ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر، اور پھر جب تو نماز کے لیے آئے استقبل القبلہ، قبلے کی طرف تیرا رخ ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، آپ کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، آپ کے تمام اعضاء یہ قبلے کی طرف ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت کر لو، نیت کرنے کے بعد فرمایا فکبر، اب تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر اس کے 3 طریقے احادیث کے اندر آئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کانوں تک ہاتھ لگائے ہیں، یہاں تک اس طریقے سے۔ کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، کسی سے ہمیں اختلاف نہیں، آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن یہ ہو کہ ہاتھ اٹھاتے وقت آپ کے ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہاتھ اٹھاتے وقت تکلف اختیار کرتے ہیں کہ انگلیوں کو بند کر لیتے ہیں یا انگلیوں کا ایسا کھول لینا، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہاتھ اٹھاتے وقت کانوں کی طرف اس کو کرتے کرتے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔
بعض دفعہ ہاتھ اٹھاتے وقت اس طریقے سے چہرے کی طرف اس کا ہاتھوں کا رخ ہوتا ہے ہتھیلیوں کا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کا جو ہتھیلیوں کا رخ ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اب ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے ہاتھوں کو ناف کے نیچے متصل یہ باندھ لیا جائے، زیادہ نیچے بھی نہ ہو، اب کا بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اوپر ہو، اس طریقے سے کہ آپ کی یہ ہتھیلی، آپ کی یہ ہاتھ کا جو جوڑ ہے اس کو اوپر آ جائے، اور پھر یہ 2 انگلیاں چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا، اس سے آپ حلقہ بنا لیں اور 3 انگلیاں آپ کی کلائی کو اوپر ہو جائیں۔ جب اس طریقے سے آپ باندھیں گے، حدیث کے اندر جو 3 طریقے آ رہے ہیں ان طریقوں پر بھی عمل ہو جائے گا کہ آپ کا ہاتھ ہتھیلی کے اوپر تھا، آپ کا ہاتھ بازو کے اوپر تھا، جب آپ کی انگلیاں آ گئی ہیں ہتھیلی کے اوپر اور یہ بازو کے اوپر، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثنا کا عمل، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اب آگے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف 9 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جائے، امام پڑھنا شروع کر دے تو تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور کان لگا کر سننا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کا امام ہو تو امام کی قرأت وہ مقتدی کی قرأت سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال پیچھے امام کے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ پھر اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے نماز پڑھتے وقت آپ نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جہاں سے آپ کو یاد ہو قرآن کریم کی جو سورت، جو آسان آیات آپ کو یاد ہے وہاں سے آپ تلاوت کریں۔ کم از کم اتنی لمبی تلاوت کریں کہ 3 آیات جو چھوٹی آیات بنتی ہیں اس کے بقدر اگر 1 آیت آپ تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کی قرأت وہ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ قرأت کا، حروف کا مخارج سے ادائیگی یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم حروف کی ادائیگی اس کے مخارج سے نہیں کریں گے تو پھر بعض مرتبہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لہم قلوب، ان کے دل تو ہیں لا یفقہون لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ قلوب لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اور یہ لفظ ہے قلب، قاف لام با، قاری صاحب والا قاف، نقطے والا قاف، اس کا معنی ہوتا ہے دل عربی زبان میں۔ اور ایک لفظ ہے قلب، باریک کاف کے ساتھ، کراچی والے کاف کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، احادیث ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے سامنے سنایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب اگر ہم اس آیت کا تلفظ یوں کر دیں لہم قلوب باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر معنی بن جائے گا ان کے کتے، معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں چلے گا نمازی کو کہ میری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے معنی کے اندر تبدیلی ہوئی، اور معنی اگر ایسا بن جائے جو وہاں پر بالکل بن ہی نہیں سکتا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم جو نماز کے اندر قرأت کرتے ہیں آیا وہ ہماری نماز کے اندر قرأت درست ہے یا نہیں۔ عرب کے اندر میں نے دیکھا وہاں ایک بہت اچھا ماحول کہ وہاں انہوں نے مساجد کے اندر ایک حصہ وہاں لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر یہ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ، نماز کے اندر تلاوت کیسے کرنی ہے، یہاں پر آ کر اپنی نماز کو سیکھ لیں۔
اپنی ترتیب اپنی قرأت کو ٹھیک کر لیں۔ تو بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ عرب کے علماء وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بلاتے ہیں کہ ایک ایک حاجی کو جو عمرے پر یا حج پر گئے ہیں ان کو بلاتے ہیں، بھئی سورہ فاتحہ سناؤ، کوئی سورت سناؤ۔ وہ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا صحیح انداز میں آتی ہے یا نہیں۔ اس لیے جن کو صحیح طریقے سے نہیں آتی وہ کوشش کریں قاری صاحب کے پاس، ان کے پاس آ کر قرآن کریم کو صحیح طریقے سے انداز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اس لیے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت ہم صحیح نہیں کریں گے تو جو قرآن کریم کا ڈیمانڈ ہے، جو قرآن کریم کا مطالبہ ہے، جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اگر ہم حروف کی ادائیگی مخرج سے نہیں کریں گے تو پھر وہ معنی تبدیل ہو جائے گا۔ جو قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہے وہ مقصد تبدیل ہو جائے گا، اس سے نماز میں فساد آ جائے گا۔ جب قرأت مکمل کر لے اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے رکوع میں جانے کا۔ رکوع میں جاتے وقت جب رکوع میں جائیں گے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے ہیں، اس طریقے سے یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ گھٹنوں کے بیچ میں اس طریقے سے آ جائیں، نہ ان کو بالکل انگلیوں کو بند کیا جائے گا اور نہ زیادہ کھولا جائے، بالکل ایک جیسے نارمل انداز کے اندر ہوتا ہے اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں کو اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، اور رکوع کے اندر آپ کا سر آپ کی کمر کے برابر ہو۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لیں، رکوع کے اندر آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ خم یہ بل بھی نہیں آنا چاہیے۔ رکوع کے اندر آپ کی یہ رانے ہیں یا آپ کی یہ جو پنڈلیوں کے اندر اس میں بھی بل نہیں آنا چاہیے۔ بالکل خشوع کے ساتھ صحیح معنی کے اندر رکوع کیا جائے اور اس کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم وہ 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے، ساتھ میں ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھنا ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام صرف تسمیع کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور پیچھے مقتدی صرف تحمید کہیں گے ربنا لک الحمد۔ آپ کوئی سی بھی جتنی بھی احادیث کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں، چونکہ عموماً ہمیں یہ یاد ہوتا ہے تو ہم اسی الفاظ کو آسانی کے لیے آپ لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب قیام اس کو کہتے ہیں قومہ، یہ جو اب رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں قومہ۔ آپ نے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جب نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب تو اچھے طریقے سے رکوع کر، رکوع کے بعد جب تو کھڑا ہو اچھے طریقے سے کھڑا ہو، یہاں تک کہ تیرے تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں اطمینان کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام رکوع کے بعد جب قومے میں کھڑے ہوتے تھے اتنی ہی دیر کھڑے ہوتے تھے جتنی دیر رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں رہتے تھے۔ اس لیے بالکل اعتدال کے ساتھ آرام کے ساتھ سیدھا کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو قیام یہ قومہ کی جو حالت ہے اس کے اندر آپ کی نظر وہ سجدے کے سامنے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے کہاں کہاں نظر ہونی چاہیے اس کے تمام مقامات کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اگر قیام کی حالت میں ہیں، قومہ کی حالت میں ہیں، جب آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی نظریں سجدے کے جگہ پر ہونی چاہیے۔ آپ جب رکوع میں چلے جاتے ہیں اس وقت آپ کی نظریں آپ کے قدموں کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو سجدے کے وقت آپ کی نظریں آپ کے ناک پر ہونی چاہیے۔ آپ جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے جلسہ یا اتحیات کی صورت میں اس وقت آپ کی نظر آپ کے اس کے اندر ہونی چاہیے، جھولی کے اندر ہونی چاہیے۔ تو ہر مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی نظر نماز کے اندر کس وقت کہاں ہونی چاہیے۔ تو قومہ سے آپ اگلا مرحلہ آتا ہے سجدے میں جانے کا۔ یہاں پر سجدے میں جاتے وقت بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتے۔ تو صحیح طریقے سے سجدہ کرنے کا طریقہ جو احادیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے
کہ انسان 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 ہاتھ ہیں، اور 7ویں چیز یہ پیشانی اور ناک، اس کو اوپر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ جب قیام کی صورت میں ہیں زمین کی طرف جتنے اعضاء جو آپ کے قریب ہیں زمین کے، سب سے پہلے زمین کے وہی اعضاء لگیں گے۔ اب زمین کے قریب پاؤں ہیں، وہ تو پہلے سے زمین کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ گھٹنے، چونکہ اس پر بھی سجدہ ہوتا ہے تو پہلے آپ نے گھٹنے نیچے رکھنے ہیں۔ غلط فہمی ہوتی ہے، بعض حضرات نوجوان ہمارے وہ پہلے ہاتھ کو نیچے جا کر رکھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو پہلا آپ نے گھٹنے نیچے بچھانے ہیں، یہ گھٹنے نیچے رکھنے ہیں زمین کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو رکھنا، کیونکہ پھر گھٹنوں کے بعد زمین کے قریب یہ دونوں ہاتھ ہیں، پھر اس کے بعد زمین کے قریب یہ آپ کی ناک ہے۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ رکھ لیے، دونوں ہاتھوں کو بیچ کے اندر اب سجدہ کرنا ہے، آپ نے سجدہ رکھنا ہے، اپنا سر رکھنا ہے۔ تو سر کے اندر چونکہ زمین کے قریب ناک ہے تو ناک پہلے رکھنی ہے، بعد میں آپ نے پیشانی رکھنی ہے۔ یہ ہے مکمل سجدہ کرنے کا طریقہ۔ جب سجدے سے آپ اٹھیں گے تو اس کا الٹ ہے بالکل، یعنی جو زمین کے قریب اعضاء تھے سجدے میں جاتے وقت آپ نے پہلے ان کو کیا، جب زمین سے آپ سجدے سے اٹھیں گے جو زمین سے سب سے دور والا عضو ہے اس کو پہلے اٹھائیں گے۔ اب آپ نے پیشانی پہلے اٹھانی ہے، ناک کا حصہ بعد میں اٹھانا ہے، ہاتھ پھر بعد میں اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے کھڑا ہونا ہے تو یہ آپ کے گھٹنے اٹھیں گے، ہاتھوں کو نیچے نہیں رکھنا۔ ہاں عذر ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ الگ ہے، یا بیمار ہے وہ اگر ٹیک لگا کر اٹھنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، ورنہ آج ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ زمین پر ہاتھ ٹکا کر اٹھتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو سجدے میں جاتے وقت اور پھر سجدے سے اٹھتے وقت یہ ایک طریقہ جو حدیث کے اندر ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب سجدے میں چلے گئے، یہاں پر بھی آپ نے ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ سجدے میں آپ نے ہاتھ اس طرح رکھنے ہیں کہ آپ کی یہ کونیاں یہ پہلو سے جدا ہو، یہ باہر کو نکلی ہوئی ہو۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھوں کو اتنا نہیں پھیلانا کہ آپ کے دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہو، بس اتنا وہ کر لیں کہ آپ کے یہ پیٹ سے پہلو سے یہ جدا ہو جائے، اور پھر یہ جو رانے ہیں یہ بھی اپنے پیٹ سے اس کو جدا رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے رانوں کا پچھلا حصہ ہے وہ بھی آپ نے نچلے پنڈلی کے حصے سے جدا رکھنا ہے۔ یہ ہے مکمل سجدہ کرنے کا طریقہ۔ سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا 9 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا پڑھنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ مستحب یہ ہے کہ طاق عدد میں پڑھا جائے، 3 5 7 9 11۔ سجدے کے بعد اب آپ نے اٹھنا ہے۔ اس اٹھنے کو 2 سجدے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو فقہا کی اصطلاح میں جلسہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے اتحیات کی صورت میں جو بیٹھنا ہے، ہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سجدے کی حالت کے اندر میں نے بتایا کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ تو سجدے کے اندر آپ کے جو پاؤں ہیں یہ بھی زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، پاؤں کی انگلیاں یہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوں۔ اگر اس کو تھوڑا سا موڑا ہوا ہے، قبلے کی طرف رخ کیا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ نے زمین کے ساتھ اس کو نہیں لگایا، پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اگر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئے تو آپ کی نماز یہ مکمل نہیں ہوگی، یہ نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کم از کم 1 مرتبہ اپنے یہ پاؤں، اپنے یہ انگلیاں یہ زمین کے ساتھ ضرور لگانی ہے۔ اس کے بعد جو جلسے کے اندر بیٹھنا ہے اس کا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں اس کو کھڑا کر لیا جائے، اس کو اس طریقے سے اٹھا لیا جائے، اور بائیں پاؤں کے پاؤں کو اس کو دائیں پاؤں کی طرف اس کو نکال لیا جائے، پھر اس کو اوپر بیٹھا جائے۔
یہ ہے مستحب اور سنت طریقہ۔ اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے ان رانوں کو پر بالکل نارمل انداز کے اندر رکھ لیں، نہ اس کو بالکل بند کرنے کی کوشش کریں، نہ اس کو زیادہ کھولیں، بلکہ ایک آرام سے جس طریقے سے یہ ہاتھ کی انگلیوں میں خلا ہوتا ہے جتنا اتنا ہی رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اتنی دیر جلسے کے اندر بیٹھیں جتنی دیر آپ نے سجدے میں لگائی تھی۔ ہمارے ہاں غفلت یہ ہوتی ہے کہ ہم رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ اس کے اندر یہ اطمینان نہیں کرتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو جو کہا تھا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس نے ان ارکان کو تعدیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ ادا نہیں کیا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ اس لیے یہ تعدیل ارکان، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، ان کو تعدیل کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، رکوع سے قیام صحیح نہیں کیا، قومے میں صحیح نہیں کیا، فوراً سجدے میں چلے گیا، جان بوجھ کر ان ارکان کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ہاں بھولے سے، غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب اتحیات کی صورت کے اندر وہ اتحیات پڑھے گا، یہ دوسری رکعت اگر اس کی ہے، اگر آخری رکعت ہے اتحیات، درود شریف، اور اس کے بعد جو دعائیں پڑھنا چاہے، جو احادیث کے اندر آئیں ان کو بھی پڑھ سکتا ہے، یا جو قرآن کریم کے اندر جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے بھی کسی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا سنت طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔